السلام علیکم. ہم مارکیٹنگ ریسرچ کے کورس میں ڈیٹا انالیسس کو پڑھ رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ٹیسٹ آف ایسوسیشن پڑھا ہم نے، اور اس لیکچر میں بھی ہم ٹیسٹ آف ایسوسیشن جو کہ جس کو ہم کوریلیشن کہتے ہیں، ایک اور ڈائمینشن سے اس کو ہم پڑھیں گے. پچھلے لیکچر میں جو ٹیسٹ آف ایسوسیشن ہم نے پڑھا وہ مینلی کائی اسکوائر تھا. کائی اسکوائر آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ نامینل اسکیل سے آتا ہے، کیٹیگریز ہوتی ہیں اور ان کا ہم آپس میں انڈیپینڈنس یا ڈیپینڈنس دیکھتے ہیں. اور کائی اسکوائر میں ہم یونیویریٹ کائی اسکوائر بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور بائی ویریٹ بھی، یعنی کہ کائی اسکوائر کو یونیویریٹ ڈیٹا میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور بائی ویریٹ جس میں کہ ایک سے زیادہ ویریبل، دو ویریبل ہوتے ہیں، ان کا آپس میں ایسوسیشن یا ڈیپینڈنس دیکھتے ہیں. کائی اسکوائر بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں اس کو آبزرو فریکوینسی اور ایکسپیکٹڈ فریکوینسی سے، اور ان کا ڈفرینس معلوم کر کے اس کا اسکیئر لیتے ہیں، اور اسکیئر لے کر پھر ہم ایکسپیکٹڈ فریکوینسی پہ تقسیم کر کے اس کا کائی اسکوائر نکالتے ہیں. اور یہ جو آبزروڈ اور ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، آبزروڈ تو ہمیں جو ہے وہ ڈیٹا سے ملتی ہیں، سروے سے ملتی ہیں، کویسچنر سے ملتی ہیں، انٹرویو سے ملتی ہیں. جو ریسرچر فیلڈ سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے لے آتا ہے وہ ہماری آبزرو فریکوینسی ہوتی ہیں. جو ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں وہ ہم یونیویریٹ میں اور طریقے سے کرتے ہیں اور بائی ویریٹ ڈیٹا میں اور طریقے سے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یونیویریٹ میں ہم اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، کیونکہ ہمارا جو ہائپوتھیسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ دیر از نو سگنیفیکنٹ ڈفرینس بٹوین دیز کیٹیگریز، اور اس کو ہم برابر برابر تقسیم کر دیتے ہیں. جو بائی ویریٹ ڈیٹا ہوتا ہے اس کا ایک فارمولا آپ کو بتایا تھا، وہ بڑا سمپل سا فارمولا تھا کہ آپ بائی ویریٹ میں آپ کے پاس روز ہیں اور کالمز ہیں، اور ایک ویریبل جو ہے روز میں لکھا ہوتا ہے، ایک ویریبل جو ہوتا ہے کالمز میں ہوتا ہے. ان کو ہم کراس ٹیبولیٹ کرتے ہیں، کراس ٹیبولیٹ کر کے پھر ہم کالم ٹوٹل لیتے ہیں اور رو ٹوٹل لیتے ہیں، اور ان دونوں کا ٹوٹل جو ہوتا ہے وہ دیٹ شوڈ بی ایکول ٹو دا ٹوٹل سیمپل سائز ایکول ٹو n. تو ہم ان کے ٹوٹل کر کے پھر ہم ہر سیل کی ایکسپیکٹڈ فریکوینسی معلوم کرتے ہیں، اور اس کا فارمولا جو ہم اپلائی کرتے ہیں وہ بڑا سمپل سا ہے کہ جس سیل کی ایکسپیکٹڈ فریکوینسی آپ کو معلوم کرنی ہے، سیل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کالم اور رو کے کراس کرنے سے جو بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیل. اس سیل کی اگر آپ نے ایکسپیکٹڈ فریکوینسی معلوم کرنی ہے تو اسی سیل کے سامنے رو کا ٹوٹل لیں، اسی سیل کے نیچے کالم کا ٹوٹل لیں، دونوں کو ملٹیپلائی کریں اور ٹوٹل کر دیں اس کو ٹوٹل n پر، یا ٹوٹل جو آپ کا سیمپل سائز ہے، یا گرینڈ ٹوٹل، اسے آپ گرینڈ ٹوٹل بھی کہہ سکتے ہیں. تو رو ٹوٹل ملٹیپلائڈ بائی کالم ٹوٹل divided by grand total, that will give you the expected frequency for that cell, which is created by cross tabulation. تو یوں جو آپ کا بائی ویریٹ ڈیٹا ہوتا ہے اس میں ہم ایکسپیکٹڈ فریکوینسی اس طرح سے معلوم کرتے ہیں، اور پھر ہم ہر سیل کی ایکسپیکٹڈ فریکوینسی اور آبزرو فریکوینسی معلوم کرنے کے بعد پھر ہم ایف او مائنس ایف ای لیتے ہیں، یعنی کہ آبزرو فریکوینسی اور ایکسپیکٹڈ فریکوینسی کا ڈفرینس. اس کو پھر ہم اسکیئر کرتے ہیں، اسکیئر کرنے کے بعد اس کو ایکسپیکٹڈ فریکوینسی پہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں اس طرح سے جو ہے کائی اسکوائر مل جاتا ہے. اور یوں تمام سیلز کا کائی اسکوائر معلوم کر کے اس کی سمیشن کر لیتے ہیں، یہ ٹوٹل کائی اسکوائر ہوتا ہے. یہ کیلکولیٹڈ ویلیو ہوتی ہے کائی اسکوائر کی. اور آپ کو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ میں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ہم جو بھی ہائپوتھیسس ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم چند سٹیپ جو ہیں وہ لیتے ہیں، اور شروع ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ شروع ہم کرتے ہیں فارمولیشن آف نل اینڈ آلٹرنیٹ ہائپوتھیسز، پھر سلیکٹنگ اے لیول آف سگنیفیکینس، پھر اسٹیٹسٹک جو ہے وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں کون سی اسٹیٹسٹکس یہاں اپروپریٹ رہے گی، پھر ہم ٹیسٹ کو پرفارم کرتے ہیں، پھر ہم اس کی جو ویلیو ہے اس کو کریٹیکل ویلیو جو کہ ٹیبولیٹڈ ویلیو ہوتی ہے اس سے کمپیئر کرتے ہیں، اور پھر ہم نال ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر لیتے ہیں. اور اس کا طریقہ بھی میں نے فارمولا بھی بتایا تھا. اگر کیلکولیٹڈ ویلیو
ٹیبولیٹڈ ویلیو سے زیادہ ہے، نل ہائپوتھیسس ریجیکٹڈ، آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسس ایکسیپٹڈ، اور اگر جو کیلکولیٹڈ ویلیو ہے وہ ٹیبولیٹڈ ویلیو سے کم ہے یعنی اسی کے اندر اندر ہے تو پھر نل ہائپوتھیسس از ایکسیپٹڈ اینڈ آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس از ریجیکٹڈ. بٹ ریسرچ ڈز ناٹ اینڈ اوور ہیئر. یہ تو آپ نے کر دیا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ اپنے اس آبجیکٹو سے جو آپ نے جو اس کا جواب دینا ہے وہ آپ کنکلوژن کے طور پر بتائیں گے کہ جی ان میں کوئی ڈفرینس ہے یا نہیں ہے، یا ایک جیسا ہے، یا کون سا کلر زیادہ پاپولر ہے، یا جو پریفرنس ہے کون سے برانڈ کی ہے. یہ پھر آپ نتیجہ نکالتے ہیں جو کہ ڈیسیژن میکر یعنی مارکیٹنگ مینیجر یا کلائنٹ اس کو اپنے ڈیسیژن میں استعمال کرتا ہے. تو یہ جو طریقہ تھا یہ ہم نے پڑھا ٹیسٹ آف ایسوسیشن کا کائی اسکوائر کے ذریعے سے. یہ نامینل ڈیٹا جو ہوتا ہے، کیٹیگوریکل ڈیٹا جو ہوتا ہے، جو کیٹیگریز سے ملتا ہے، اس میں ہم استعمال کرتے ہیں. اب اگر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ نامینل ڈیٹا نہ ہو، آپ کو پتہ ہے اور قسم کی اسکیلز بھی ہوتی ہیں، انٹرول اسکیل اور ریشو اسکیل اور آرڈینل اسکیل، یہ 3 اسکیلز اور بھی ہوتی ہیں. یہ جو 3 اسکیلز ہوتی ہیں نامینل، آرڈینل اور ریشو، ان سے ڈیٹا آئے تو پھر ہم ان کا ایسوسیشن یا کوریلیشن کس طرح سے معلوم کرتے ہیں، یہ ہمارے آج کے لیکچر کا مین فوکس ہے. مارکیٹ ریسرچر اس قسم کے ایسوسیشن میں بھی انٹرسٹڈ ہوتا ہے، جو کہ اس کو کلائنٹ کہتا ہے کہ جی آپ اس کو معلوم کر کے دیں. مثلا وہ کہتا ہے جی یہ بتائیے کہ ایڈورٹائزنگ ایکسپینسز اور سیل کا کوئی آپس میں تعلق ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم ایڈورٹائزنگ پہ پیسہ زیادہ خرچتے ہیں تو سیل بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی. ناؤ وی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین دا 2 ویریبلز which are ratio variable, which are ratio scaled اور intervally scaled data. اور یا پھر یہ ہے کہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اچھا جی جو ہمارے نمبر آف سیلس مین ہیں ٹیریٹریز میں، اگر ہم ان کو بڑھا دیں تو کیا ہماری سیل بڑھ جائے گی کہ نہیں، ان کا کوئی کوریلیشن ہے کہ نہیں ہے، آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے، یا ہم نہ بڑھائیں اتنے ہی جو سیلس مین ہیں کافی ہیں. ایک ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہمارے اسٹور کی سیل اور جو قریبی اسٹور ہے جو ہمارا کمپیٹیٹو اسٹور ہے اس کے ڈسٹنس پہ بھی ہماری کوئی جو ہے وہ سیل افیکٹ ہوتی ہے کہ نہیں، یعنی دور ہے یا قریب ہے، کیا اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں، کمپیٹنگ اسٹور کا ڈسٹنس کا ریلیشن شپ ہمارے سیل سے ہے یا نہیں ہے. اور اس طرح سے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹ ریسرچر ان کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتا ہے کہ ان کا کوریلیشن ہے کہ نہیں. اب کوریلیشن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کوریلیشن کتنی قسم کا ہوتا ہے. کوریلیشن کئی قسم کا ہوتا ہے. اب یہ جو مختلف قسم کے کوریلیشنز ہوتے ہیں ان میں جو چند ایک ہم ڈسکس کریں گے اور جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان میں لینئر کوریلیشن ہے، کروی لینئر کوریلیشن ہے، اس میں رینک آرڈر کوریلیشن ہے، نان مونوٹونک کوریلیشن ہے، مونوٹونک کوریلیشن ہے. تو یہ سارے کوریلیشن جو ہیں وہ ہم انالیسز میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی نیچر ہمیں سمجھ آنی چاہیے. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. مثلا نان مونوٹونک ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ یہ ریلیشن شپ 2 ویریبلس کے درمیان ہوتا ہے، 2 فیکٹرز کے درمیان ہوتا ہے. یہ موجود ہوتا ہے لیکن اس کے میں ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلتا، جنرل ڈائریکشن اس کی ڈسرنیبل نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی ہم پہ کہ یہ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے، لیکن ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ ہے، اس نے وہ آبزرو کرتا رہتا ہے اور وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب صبح جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ چائے اور کافی مانگتے ہیں، جو دوپہر میں آتے ہیں وہ زیادہ سافٹ ڈرنک مانگتے ہیں. وہ سافٹ ڈرنک کیوں مانگتے ہیں؟ اب یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو دوپہر میں آئے گا وہ چائے نہیں مانگے گا، یا جو صبح جو آئے گا وہ سافٹ ڈرنک نہیں مانگے گا. یہ گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ ریلیشن شپ بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو ہم کوئی ڈائریکشن ایگزیکٹ نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے صبح لوگ ناشتے کے لیے آتے ہوں، اس وقت چائے اور کافی کا موڈ ہوتا ہے، دوپہر میں سافٹ ڈرنک کا ہوتا ہے. آئی مین ریلیشن شپ ڈز ایگزسٹ بٹ دا ریسرچر کین ناٹ گیو اے جنرل direction very clearly. This relationship is not exclusive. It is just indicative, and اس قسم کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے اس کو ہم نان مونوٹونک ریلیشن شپ کہتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ مونوٹونک ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ جس میں کہ ہم ڈائریکشن بھی اس کی دے سکتے ہیں.
ریلیشن شپ ایگزسٹ بھی کرتا ہے اور ریسرچر اس کی ڈائریکشن بھی معلوم کر سکتا ہے, اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ڈائریکشن ہے, اور اس کو ہم مونوٹونک ریلیشن شپ کہتے ہیں. اب یہ مونوٹونک ریلیشن شپ جو ہوتا ہے یہ انکریزنگ ہوتا ہے یا ڈیکریزنگ ہوتا ہے؟ اب انکریزنگ کیا ہوگا؟ جب ایک ویریبل یا ایک جو فیکٹر ہے وہ انکریز ہوتا ہے تو دوسرا بھی انکریز ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انکریزنگ مونوٹونک ریلیشن شپ. اور جب اس کے الٹ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکریزنگ مونوٹونک ریلیشن شپ, یعنی ایک ویریبل بڑھ رہا ہے اور دوسرا ویریبل کم ہو رہا ہے, ڈیکریزنگ اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہ ریسرچ کریں کہ ایجوکیشن لیول اگر بڑھتا ہے تو کیا لوگوں کی نیوز پیپر ریڈنگ کا ٹائم بھی بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ ان quantitative terms we can say the level of education or number of years in the school or college ایک ہمارا ویریبل ہے, اس کا ہم ریلیشن شپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو آورس اسپینٹ آن نیوز پیپر ریڈنگ ہے وہ آپس میں ان کا کیا کوریلیشن ہے. اور اگر یہ بڑھ رہا ہو یعنی کہ زیادہ ایجوکیٹڈ آدمی جو ہے, جو ایم اے ہے, جو بی اے ہے, وہ زیادہ وقت لگاتا ہے اخبار پڑھنے میں, ہی کنزیومس مور ٹائم آن ریڈنگ دا نیوز پیپر ایز کمپیئر ٹو دا ون ہو از میٹریکولیٹ, تو ہم یہ کہیں گے انکریزنگ مونوٹونک ریلیشن شپ ہے. اسی کو اگر ہم یوں دیکھیں کہ جی جتنا لیول ایجوکیشن کا بڑھتا ہے کیا وہ نمبر آف سگریٹس جو وہ اسموک کرتا ہے یا وہ اسموکنگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, فریکوینسی آف اسموکنگ کیا ہے, یہ ہم اگر معلوم کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیکریزنگ ریلیشن شپ ہو, یعنی ایجوکیشن جوں جوں بڑھتی ہے اسموکنگ جو ہے اس کی ہیبٹ اس کی کم ہوتی جاتی ہے. This could be decreasing. And there are so many relationships in the marketing where we have increasing monotonic relationship and decreasing monotonic relationship. آج ہم لینئر کوریلیشن کو تفصیل سے پڑھیں گے کیونکہ یہ کوریلیشن جو ہے یہ مارکیٹنگ ریسرچ میں بہت استعمال ہوتا ہے. تو لینئر کوریلیشن جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کو اسٹریٹ لائن کوریلیشن بھی کہتے ہیں. اٹ از a measure of association between two variables. Measure of association between two variables. These variables are, measured by a ratio scale or interval scales, and we see their relationship, whether that is a increasing relationship or decreasing relationship. اس میں دو چیزیں ہم معلوم کرتے ہیں, ایک strength of the correlation اور دوسرا direction of the correlation. اسٹرینتھ کیا ہے؟ اسٹرینتھ ایبسولوٹ ویلیو ہے, اس کی کتنی آئی ہے یہ ہم کہیں گے کہ جی اس کا کوریلیشن. بائی دا وے کوریلیشن -1 سے +1 تک ہوتا ہے, ان فیکٹ 0 سے -1 یا 0 سے +1 تک ہوتا ہے, اور اس کے درمیان ہی یہ کوئی فگر ہوتی ہے جو 1 ریلیشن شپ ہوتا ہے, چاہے وہ مائنس ہو چاہے وہ پلس ہو, اس کو پرفیکٹ کوریلیشن کہتے ہیں, اور جو 0 ہو وہ 0 کوریلیشن ہوتا ہے, اس میں کوئی کوریلیشن نہیں ہوتا. تو اس میں دو چیزیں معلوم کی جاتی ہیں, ہاؤ اسٹرانگلی دیز ویریبل آر کوریلیٹڈ, واٹ از دا اسٹرینتھ آف ایسوسیشن بٹوین دا ٹو, اینڈ دین واٹ از دا ڈائریکشن. ڈائریکشن کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انکریزنگ اور ڈیکریزنگ مونوٹونک ریلیشن شپ ہوتے ہیں, یعنی اس میں سائز بھی ہوتا ہے اور اس میں ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. اگر سائن جو نظر آتا ہے وہ پازیٹیو اگر آئے آپ کے جو کیلکولیٹڈ کوریلیشن ہے, اس کا مطلب ہے دونوں ویریبل پازیٹیولی کوریلیٹڈ ہیں, اور اگر مائنس آئے تو اس کا مطلب ہے نیگیٹیولی کوریلیٹڈ ہیں. نیگیٹیولی کا کیا مطلب ہے؟ ایک ویریبل جو ہے سپوزڈلی انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ بڑھتا ہے تو دوسرا ڈیپینڈنٹ ویریبل گھٹتا ہے. خیر انڈیپینڈنٹ ضروری نہیں ہے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ سے ہم لیں, لیکن ایک ویریبل بڑھتا ہے دوسرا کم ہوتا ہے. یہ ڈائریکشن جو ہے یہ نیگیٹو ہے, ڈیکریزنگ ہے. تو اگر پازیٹیو سائن آئے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جو ویریبلس ہیں دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ایک بڑھتا ہے تو دوسرا بھی بڑھتا ہے. اب ہم اسٹرینتھ کی بات کریں گے. ڈائریکشن کی بات تو ہم نے کر لی کہ پازیٹیولی یا نیگیٹیولی ڈائریکٹڈ ہے وہ.
لیکن اسٹرینتھ اس کی کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے. اب جو سائنٹسٹ ہیں اور جو سوشل سائنٹسٹ ہیں اور جو اسٹیٹسٹیشنز ہیں, انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اگر یہ کوریلیشن کا سائز, جس کو کہ ہم کوریلیشن کویفیشینٹ بھی کہتے ہیں, وہ اگر 0.2 تک ہو تو کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا. یہ چانس بھی ہو سکتا ہے, یعنی 0 سے 2 ہو, 0 سے 0.2 ہو تو یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا, نن. آپ کو یاد ہے نا, میں نے کہا 0 سے +1 اور 0 سے -1 تک ہوتا ہے. تو 0 اور 1 ڈائریکشن کو فی الحال بھول جائیے آپ, اس کے درمیان کچھ اس کی ویلیو ہونی چاہیے. اس کی ویلیو 0 اور 1 کے درمیان ہونی چاہیے, چاہے وہ پازیٹیو ہے چاہے وہ نیگیٹو ہے. تو اگر اس کی ویلیو 0 سے 0.2 تک ہے تو کوئی کوریلیشن نہیں ہے, اس کی اسٹرینتھ نن ہے, کافی ویک ہے. سملرلی 0.21 سے 0.40 تک, یعنی پلس مائنس دونوں صورتوں میں, تو بھی یہ بہت ویک ہے. دوسرے الفاظ میں ہم 0.4 تک جو کوریلیشن ہوتا ہے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے, ویری ویک. 0.2 تک تو ہے ہی نہیں, 0.4 تک جو ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں, یعنی 0.2 سے 0.4 تک کہتے ہیں بہت ویک ہے. 0.41 سے 0.8 تک اس کو ہم کہتے ہیں ماڈریٹ ہے, ریلیشن شپ ہے, ماڈرن ہے, درمیانہ ہے, اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن 0.8 سے اوپر جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے, اگر اس کا کویفیشینٹ جو ہے یا وہ فگر جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے وہ 0.8 اور ابو ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. اور اگر پورا 1 ہو تو اٹ مینس پرفیکٹ ریلیشن شپ, وچ مینس کہ جتنی آپ چینج ایک ویریبل میں لے آئیں گے یا جتنی چینج ایک ویریبل میں آتی ہے دوسرے میں بھی اتنی ہی آتی ہے, ریگارڈلیس ویدر اٹ از پازیٹیو اور نیگیٹو. تو یہ جو ہے مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 0.8 اینڈ ابو کوریلیشن از ویری اسٹرانگ, 0.41 اینڈ 0.79 the correlation is moderate, and below 0.4 correlation is very weak, in fact negligible, اور اس کو آپ اگنور کر دیجیے. دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کوریلیشن 0 کے قریب ہے تو ویک ہے, اور اگر 1 کے قریب ہے تو اسٹرانگ ہے, اور ہم جتنا وہ 1 کے قریب ہوگا اتنی ہی اس کی اسٹرینتھ ہوگی. اب ہم اس کو معلوم کیسے کرتے ہیں, یہ ایک جو ہے آج کا ہمارا اصل کام ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کوریلیشن کو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن بھی کہتے ہیں. پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن, یا اس کو پیئرسن کوریلیشن بھی کہتے ہیں. کیوں کہ اس کا جو جس نے اوریجنلی اس کو پرپوز کیا تھا اس کا نام کارل پیئرسن تھا, اس نے اس کو پرپوز کیا تھا, اس لیے اس نام سے بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اور اس کو پیئرسن کوریلیشن بھی کہتے ہیں. اس کو سمپل کوریلیشن بھی کہتے ہیں, یا صرف کوریلیشن کویفیشینٹ یا بائی ویریٹ کوریلیشن بھی کہتے ہیں, لیکن ہم اس کو بس کوریلیشن ہی اب کہیں گے. اس لیکچر میں صرف جب کوریلیشن کا لفظ آئے گا وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن اور پیئرسن کوریلیشن ہے, اور اس کو اور اسمال ورڈ اور جو ہے اس کے ساتھ اس کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے, یعنی جب آر آ جائے گا اٹ وڈ مین دیٹ دس از پیئرسن کوریلیشن اور سمپل کوریلیشن اور لینئر کوریلیشن بٹوین 2 ویریبلس, اور اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں آر ایکس وائی. آر ایکس وائی کا مطلب ہے کوریلیشن بٹوین ایکس اینڈ وائی. ایکس اینڈ وائی کیا ہیں؟ یہ 2 ویریبلس ہیں. کوئی بھی 2 ویریبلس جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور جن کا ریلیشن شپ آپ معلوم کر رہے ہو ان کو آپ ایکس اور وائی سے انڈیکیٹ کریں گے. آپ پہلا ویریبل ایکس کر دیجئے, دوسرا ویریبل وائی کر دیجئے. تو اس کو جب آپ نے معلوم کرنا, کمپیوٹ کرنا ہے, تو اس کا فارمولا جو ہے وہ یہ دیکھیے کس طرح سے ہے. اور ایکس وائی از اکول ٹو سمیشن ایکس مائنس ایکس بار انٹو
y minus y bar divided by summation x minus x bar square into summation y minus y bar square under root. یہ جو اس کا آنسر آئے گا اس کو ہم کوریلیشن کہیں گے. لیکن اس میں سمبل کیا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے. اور ایکس وائی کا مطلب ہے کوریلیشن بٹوین ایکس اینڈ وائی, بٹوین ویریبل ایکس اینڈ وائی. اور باقی ایکس اور ایکس بار تو آپ جانتے ہی ہیں, ایکس جو ہوتی ہیں وہ را ویلیوز ہوتی ہیں, فریکوینسیز ہوتی ہیں. ایکس بار جو ہوتا ہے وہ اس کا مین ہوتا ہے. سملرلی وائی اور وائی بار, وائی جو ہیں وہ فریکوینسیز ہیں اور وائی بار جو ہے وہ اس کا مین ہے. اسی کا آپ اسکوئر لیتے ہیں, اسکوئر کو ملٹیپلائی کرتے ہیں, اسکوئر روٹ لیتے ہیں اور اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ایکس وائی کی سمیشن سے. تو جو آنسر آئے گا وہ آپ کا پروڈکٹ مومن کوریلیشن یا پیئرسن کوریلیشن ہوگا. اس کو پھر آپ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سگنیفیکینٹ بھی ہے یا نہیں ہے, اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کرتے ہیں. یہ جو ہم نے ایگزامپل لی ہے اس میں پڑھتا ہوں کہ کیا ڈیٹا ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم کس طرح سے کوریلیشن کی مدد سے اینالائز کریں گے. A company wants to find out if the number of salespersons in a sales territory has some relationship with the sales revenue. From a random sample of 10 territories, following data were obtained. اس میں کیا ہم نے ڈیٹا لیا, ہم نے ٹیریٹریز 10 سلیکٹ کی اور اس میں سے دیکھا کہ ہر ٹیریٹری میں کتنے سیلس پرسن ہیں اور ہر ٹیریٹری میں تھاؤزنڈس آف روپیز کے حساب سے کتنے ہماری سیل ہے. اور پھر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی کوریلیشن بھی ہے کہ نہیں ہے, کہ اگر ہم سیلس پرسن بڑھاتے ہیں تو کیا سیل بھی بڑھتی ہے کہ نہیں ہے. تو ٹیریٹری 1 سے 10 تک ہے پہلے کالم میں. دوسرے کالم میں ہم نے سیلس پرسن کا ڈیٹا ٹیبولیٹ کیا ہوا ہے اور وہ 5, 7, 6, 9, 12, 8, 11, 16, 13 اور 7 یہ ٹیریٹریز میں سیلس پرسن ہیں. پہلے میں 5, دوسرے میں 7, 8ویں میں 16 اور 10ویں میں 7. اس طرح سے ہم نے آبزروڈ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو ہم نے اس میں لکھ دیا. اور جو ان کی رسپیکٹو سیلز ہے ان تھاؤزنڈس آف روپیز وہ بھی ہم نے ڈیٹا لے کے یہاں ٹیبل میں ڈال دیا. اور وہ ڈیٹا کچھ یوں ہے 261,000, 288,000, 281,000, 412,000, 440,000, and similarly the last territory has 317,000 of rupees as the sales. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے سالو کریں گے اور اس فارمولے میں کس طرح سے ہم اس کو پٹ کر کے اس کا کوریلیشن معلوم کریں گے, اس کی ڈائریکشن معلوم کریں گے اور کس طرح سے اس کی اسٹرینتھ ڈٹرمن کریں گے کہ کیا اسٹرینتھ ہے اور الٹیمیٹلی ہم اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے. دیکھیے یہ اس ٹیبل میں ہم نے سارا ڈیٹا کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کریں گے. پہلے کالم میں ہم نے ایک ویریبل رکھا اور دوسرے کالم میں دوسرا ویریبل رکھا. ایک ویریبل تھا ہمارا نمبر آف سیلس پرسنس, دوسرا ویریبل ہے سیلس ان 1000 روپیز. پہلے کو ہم ایکس کہہ دیتے ہیں, دوسرے کو وائی کہہ دیتے ہیں. اور یہ ڈیٹا ہم نے اسی جو ہمارے پاس آبزروڈ ڈیٹا ہے, کلیکٹڈ ڈیٹا ہے, جو ہم نے ریکارڈ سے لیا ہے, اس کو اس میں اسی طرح سے ڈال دیتے ہیں جیسے کہ پہلا کیا ہم نے 10 ٹیریٹریز ہیں اور سیلس پرسن ڈال دیے اور فگرز ڈال دی. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کہ ان کا مین لیا, ایکس کا مین لیا اور وائی کا مین لیا. ایکس کا مین 9.4 آیا اور وائی کا مین 388 آیا. اور مین تو کیلکولیٹ کرنا بہت آسان ہے, آپ کو پتہ ہے. ٹوٹل فریکوینسی ڈیوائڈ بائی این دونوں صورتوں میں 9.4 اینڈ 388 ان کو رسپیکٹیولی ہم کیا کہتے ہیں, ایکس بار اور وائی بار. اب یہ ہمارے پاس آ گئے دونوں. اگلے کالم میں ہم ان کی ڈیویشن دیکھتے ہیں. ہر
آبزرویشن کی مین سے، جس کو ہم ایکس مائنس ایکس بار کہتے ہیں، اور دوسرے کو وائی مائنس وائی بار کہتے ہیں. تو جو ایکس مائنس ایکس بار ہے اس کو آپ کیلکولیٹ کیجئے، اور کیلکولیشن دیکھیے اب مائنس میں بھی آئے گی پلس میں بھی آئے گی، کیونکہ کچھ جو فریکوینسیز ہیں وہ کم ہیں، کچھ فریکوینسیز زیادہ ہیں، تو کچھ پلس کچھ مائنس. اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ اگر ہم ان کو ٹوٹل کریں گے تو اس کا جواب 0 آنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی مین جو نکلتا ہے وہ اسی طرح سے نکلتا ہے کہ کچھ اس سے زیادہ ہوتے ہیں کچھ کم ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو میگنیٹیوڈ ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے. اور پھر ہم ایکس اور ایکس بار کے بعد اب ہم وائی اور وائی بار لیتے ہیں اور ان کا ڈفرینس لیتے ہیں. یہ بھی اسی طرح سے ہوگا، یعنی ایکس مائنس ایکس بار جس طرح سے کیا تھا، یہ بھی اس کا وائی کا مین لے لیں، 388 ہے، اور ہر فریکوینسی کو مائنس کرتے جائیں، اور یہ بھی اسی طرح سے اس کا بھی سم جو ہے وہ 0 ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہم ان دونوں کا اسکیئر لیتے ہیں، اور اس کو ارینجمنٹ چاہیں تو آپ ایکس مائنس ایکس بار کا اسکیئر جو ہے وہ ساتھ ہی لے لیں یا بعد میں لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو اب آپ ایکس مائنس ایکس بار کا اسکیئر لے لیں اور وائی مائنس وائی بار کا اسکیئر لے لیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ پازیٹیو ویلیوز ہوں گی ڈیفینیٹلی، کیونکہ جب اسکیئر ہم لیتے ہیں تو یہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد دونوں کا سم کر لیجئے، اور سم کرنے کے بعد پھر آخری جو کام آپ کریں گے وہ ایکس مائنس ایکس بار اور وائی مائنس وائی بار ہر رو میں اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے، اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس کو بھی آپ اس کا سمیشن کر لیں گے کہ کتنا بنتا ہے. تو اب اس طرح سے آپ نے یہ کالم بنا لیے. اچھا ایک بات میں بتا دوں کہ ان کو آپ کسی بھی ترتیب سے لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی کنوینئنس ہے، چاہے تو یہ پیٹرن فالو کر لیں، چاہے تو آپ ان کی ترتیب بدل دیں تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن چند چیزیں جو ہم نے کرنی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایکس اور وائی کا مین نکالا، اور مین سے ایکس کی ڈیویشن یعنی ایکس مائنس ایکس بار، پھر ہر ایک جو ہم نے ڈفرینس نکالا ڈیویشن نکالی اس کا اسکیئر، پھر وائی اور وائی بار کا ڈفرینس، پھر اس کا اسکیئر، اور پھر ایکس مائنس ایکس بار انٹو وائی مائنس وائی بار. یہ ہم ہر رو میں نکالیں گے، اور اس کے بعد ہم 3 چیزوں کی سمیشن کر لیں گے جو ہم نے فارمولہ میں استعمال کرنی ہے، اور وہ ہے ایکس مائنس ایکس بار اسکیئر کی سمیشن اور وائی مائنس وائی بار کے اسکیئر کی سمیشن. میرا مطلب یہ ہے ایکس مائنس ایکس بار کے اسکیئر کی سمیشن اور وائی مائنس وائی بار کے اسکیئر کی سمیشن، پھر آخر میں ایکس مائنس ایکس بار اور وائی مائنس وائی بار، ان کی ملٹیپلیکیشن کر کے ہم نے اس کی بھی سمیشن لینی. یعنی 3 سمیشنز ہم نے لینی ہیں، 2 اسکیئرز کی ڈیویشنز کے اسکیئر کی، ایکس مائنس ایکس بار اسکیئر اور وائی مائنس وائی بار اسکیئر، اور ایک اس کی سمیشن جو ایکس مائنس ایکس بار انٹو وائی مائنس وائی بار کی جو پروڈکٹ آیا تھا اس کو ہم نے سمیشن لے لی، اور اس کو پھر ہم فارمولے میں اس کا انپٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے فارمولہ یاد ہے آپ کو، ہم نے کیا تھا اور ایکس وائی از اکول ٹو سمیشن ایکس مائنس ایکس بار انٹو وائی مائنس وائی بار، یعنی ایک سمیشن جو ہم نے کی تھی ان دونوں کے پروڈکٹس کی. اٹ از ٹو بی ڈیوائڈیڈ بائی سمیشن ایکس مائنس ایکس بار اسکیئر اینڈ سمیشن وائی مائنس وائی بار اسکیئر، ملٹیپلائی کر کے اس کا اسکیئر روٹ لینا ہے آپ نے، اور اسکیئر روٹ لے کے ان دونوں کو آپ کریں گے تو آپ کو جو ملتا ہے وہ اس کا کوریلیشن ہوتا ہے. اب ہم نے کوریلیشن نکالا، یہ ہماری کیلکولیشنز کے مطابق 0.75 آتا ہے. 0.75 کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے. ایک تو ہم اس کا ایک ٹی ٹیبل ہے اس میں سگنیفیکنس دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو انٹرپریٹ کریں گے. اب 0.75 ایک تو یہ پازیٹیو ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ میڈیم رینج جو ہے یہ
correlation ہے. It's neither very strong nor very weak. It is just medium. اس کی رینج جو ہے یہ میڈیم ہے. وہ بس ٹھیک ہے, ریزنیبل کورلیشن ہے. اس میں سیلس پرسنس اور سیلز میں نمبر آف سیلس پرسنز ان دا ٹیریٹری اور سیلز والیوم میں ان کا کورلیشن پازیٹیو ہے. پازیٹیو کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ سیلس پرسن بڑھائیں گے تو اس کی سیلز بڑھے گی, ٹیریٹری کی سیلز بڑھے گی. تو یہ ایک ایگزامپل تھی جو ہم نے کورلیشن کی معلوم کی. آئیے اب ہم دوسری ایگزامپل لیتے ہیں اور اس سے ہم اس کو مزید السٹریٹ کریں گے. A researcher is interested to find out whether the high price of large refrigerators compensates in terms of saving of energy. یعنی کہ بڑے جو ریفریجریٹرز ہیں جن کی پرائس زیادہ ہے, کیا اس سے کوئی بجلی بھی بچتی ہے کہ نہیں بچتی ہے, کمپنسیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. He collected data on price and annual cost of consumption of electricity in terms of thousands of rupees from random sample of 8 brands of refrigerators. یعنی اس نے 8 برانڈ لیے, مختلف برانڈز لیے لارج ریفریجریٹرس کے, اور ان سے اس نے ڈیٹا لیا. ڈیٹا کس طرح سے تھا, اس ٹیبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ برانڈز تھے ABCDEFGH, 8 برانڈ تھے. روپیز اس نے لی, ان کی پرائسز تھاؤزنڈز آف روپیز میں. تو یہ جو رینج ہے وہ 65 سے 110,000 تک ہے. یعنی اے کی 85, بی کی 76, سی کی 90, ڈی کی 87, and I'm talking about thousands. E is 110,000, F is 80,000, G is 65, and H is 75. اب اس نے اینول کاسٹ آف کنزمپشن آف الیکٹریسٹی بھی لی ₹1000 میں, اور وہ بھی ڈیٹا ہم نے اس میں لگا دیا. آپ دیکھ لیجئے اس کو کہ یہ کس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ ویری کرتا ہے, اس کی بھی رینج ہے, یہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, we have to find the coefficient of correlation R, اور پھر اس کو ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے. پہلے R معلوم کریں گے, RXY, یعنی کہ جس کو ہم پیئرسن کورلیشن اور پروڈکٹ مومنٹ کورلیشن بھی کہتے ہیں, اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر ہم اس کو انٹرپریٹ بھی کریں گے. جیسے ہم نے پہلے ایگزامپل کی, اس کو بھی بالکل اسی طرح سے کریں گے. ہمارے پاس جو ویریبلز ہیں وہ 2 ہیں, پرائس آف دا ریفریجریٹر اور اینول کاسٹ آف کنزمپشن آن دا ریفریجریٹر. ان کو ہم بالترتیب ایکس اور وائی کہہ دیں گے, اور ڈیٹا اس میں انپٹ کریں گے. اسی طرح سے کالم سے لے کے اس میں ڈال دیں گے, دوسرے کالم سے لے کے اس میں ڈال دیں گے, اور پھر وہی اس کا ہم مین نکالیں گے. اس کا مین کتنا, اس کا مین کتنا, پھر مین میں سے اس کی اور فریکوینسی کو نکال کے ایکس مائنس ایکس بار نکالیں گے. پھر ایکس مائنس ایکس بار کا اسکیئر کریں گے, وائی مائنس وائی بار کا اسکیئر کریں گے. پھر ان دونوں کی سمیشن یعنی ایکس مائنس ایکس بار کا اسکیئر اور وائی مائنس وائی بار کا اسکیئر لیں گے, اور آخر میں ہم ایکس مائنس ایکس بار اور وائی مائنس وائی بار کے پروڈکٹ لے کے ملٹیپلائی کر کے اس کی ملٹیپلیکیشن کا جو آنسر آئے گا اس کے ہم سمیشن کر دیں گے. اور اس سمیشن سے ہم تینوں سمیشنز لے کر کون کون سی, یعنی ایکس مائنس ایکس بار اسکیئر, وائی مائنس وائی بار اسکیئر, اور تیسری کیا چیز ہے, تیسری ہوگی ایکس مائنس ایکس بار انٹو وائی مائنس وائی بار. اس کا سمیشن لے کے فارمولا اپلائی کریں گے اور ایکس وائی معلوم کر لیں گے. فارمولا آپ کو یاد ہی ہے, اور ایکس وائی از اکول ٹو سمیشن ایکس مائنس ایکس بار انٹو وائی مائنس وائی بار ڈیوائڈیڈ بائی سمیشن ایکس مائنس ایکس بار اسکیئر انٹو سمیشن وائی مائنس وائی بار اسکیئر ہول انڈر روٹ. اور اس طرح سے آپ اس کا کورلیشن نکالیں گے. اب آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے,
اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پازیٹیو کوریلیشن ہے. اگر یہ پازیٹیو کوریلیشن ہو تو ایک ہی ڈائریکشن میں یہ چینج ہو رہے ہوں گے، یعنی کہ پرائس بڑھ رہی ہے تو کنزمپشن بھی بڑھ رہی ہے، اور اگر پرائس کم ہو رہی ہے تو کنزمپشن بھی کم ہو رہی ہے. اور ان دونوں کا ویریبلس کا جو اسٹرینگتھ ہے یہ اب آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے. تو یہ پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن پیئرسن کوریلیشن سے ہم ایک اسٹریٹ لائن کوریلیشن معلوم کرتے ہیں اور ایسوسیشن دیکھتے ہیں کہ ان دو ویریبلس میں کتنی، اور آبویسلی اس کو انٹرپریٹ کر کے ہم بتاتے ہیں. اب ہم ایک اور قسم کا کوریلیشن پڑھتے ہیں جس کو ہم رینک آرڈر کوریلیشن کہتے ہیں. یاد ہے آپ کو رینک آرڈر کہاں ہم نے پڑھا تھا؟ آرڈینل ڈیٹا میں. جب ڈیٹا آرڈرڈ ریلیشن شپ میں ہو، یہ obviously monotonic relationship ہوتا ہے اور it is measured on the ordinal scale. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس میں ڈفرینٹ قسم کا کوریلیشن معلوم کرتے ہیں. یہ کوریلیشن جو کہ ہم رینک آرڈر میں کرتے ہیں یا رینک آرڈرز کو ہم میئر کر کے ان کی ایسوسیشن معلوم کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اسپیئرمینز رینک آرڈر کوریلیشن، یا اس کو کہتے ہیں اسپیئرمینز رینک آرڈر coefficient which is between the ordered data. تو ہم اس کو اور ایس سے انڈیکیٹ کرتے ہیں، یعنی correlation spearman. اور پہلا جو تھا وہ سمپلی آر ایکس وائی تھا، اس کو ہم کرتے ہیں اور ایس، اور اس کا ایک فارمولا بڑا سادہ سا ہے، وہ آپ دیکھیے یہ کیا ہے. یہ جو اسپیئرمین رینک آرڈر کوریلیشن کا فارمولا ہے وہ ہے آر ایس is equal to 1 minus 6 summation d square divided by n into n square minus 1. I repeat, or S is equal to 1 minus 6 summation d square divided by n into n square minus 1. جہاں پر کہ آر ایس کا مطلب ہے اسپیئرمینز رینک آرڈر کوریلیشن، 1 تو فگر ہے، ایبسولوٹ نمبر ہے. D is the difference of ranks in the paired ranking and n is the number of items ranked. یہ پیئرڈ رینکنگز کیا ہیں؟ ہم رینک آرڈر کوریلیشن معلوم کر رہے ہیں، تو ایک رینکنگ آتی ہے ہمارے پاس، دو رینکنگ آتی ہے، ان دونوں میں جو ڈفرینس ہے کیونکہ ہم ان رینکنگز میں ایسوسیشن معلوم کر رہے ہیں تو ایسی رینکنگ کو پیئرڈ رینکنگ کہتے ہیں کہ ایک نے رینکنگ کی دوسرے نے کی، دونوں کا ہم ریلیشن شپ معلوم کرتے ہیں. اس کی ہم ایک ایگزامپل لیں گے. ایک ریسرچر نے رینکنگ کروائی کئی ٹوتھ پیسٹ کے برانڈز پر اور کنزیومر سے پوچھا کہ ان کا پرسیپشن کیا ہے. ریسرچر وانٹیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا رینکنگ آف ڈفرنٹ برانڈز آف ٹوتھ پیسٹ آن ڈیکے پریونشن اینڈ وائٹننگ ایبلٹی. یعنی کہ ایک ریسرچر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ ڈفرینٹ جو ٹوتھ پیسٹ کے برانڈ ہیں ان کو اگر رینک کیا جائے تو کون سا برانڈ جو ہے وہ وائٹننگ ایبلٹی پہ پہلے آتا ہے، کون سا بعد میں آتا ہے، اور اسی طرح سے جو ڈیکے پریونشن ہے، دانتوں کو جو کیڑا لگتا ہے اس پہ اس کی رینکنگ کیسی ہے. اس نے اس کی رینکنگ کروائی اور رینکنگ کے بعد اس نے جب ان کو کمپیئر کیا تو وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا ان میں کوئی ایسوسیشن ہے کہ نہیں ہے. لیٹ اس سے کہ برانڈز تھے GHIJKLMN. یہ ہمارے پاس 8 برانڈز ہیں ٹوتھ پیسٹ کے، اور جو ڈیکے پریونشن کی رینکنگ ہے اس میں G کا 1 ہے، H کا 2 ہے، I کا 7 ہے، J کا 5 ہے، K کا 3 ہے، L کا 6 ہے، M کا 8 ہے، N کا 4 ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ چونکہ یہ 8 برانڈ ہیں تو ان کی رینکنگ بھی 1 سے 8 تک ہوگی. اور اسی طرح سے جو وائٹننگ ایبلٹی ہے اس کی رینکنگ جو ہے وہ 1 سے 8 تک ہوگی. اب اس میں وہ ریسرچر کویسچن کے ذریعے سے ان کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ 8 جو ہے سب سے بہتر ہے یا 1 سب سے بہتر ہے، دونوں پہ یہی انسٹرکشنز دیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں میں چونکہ ایک ہی اسکیل ہے اس لیے وہ زیادہ ہے یا کم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
تو آپ نے دونوں کی رینکنگ آپ نے لکھ لی، ڈیکے پریونشن پہ بھی اور وائٹننگ ایبلٹی پہ بھی. اب آپ نے اس کا کوریلیشن دیکھنا ہے کہ کیا ان دونوں کا جو رینکنگ ہے کیا یہ کوریلیٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. اب ہم اس کا ڈسٹینس معلوم کرتے ہیں. ڈسٹینس دونوں کا کتنا ہے؟ ڈسٹینس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں میں فرق کتنا ہے. اب دیکھیے جی کے ڈیکے پریونشن رینک پہ 1 ہے اور وائٹننگ ایبلٹی پہ 7 ہے. کتنا ڈسٹینس ہے؟ بہت ڈسٹینس ہے. یعنی ایک ایبلٹی پہ تو وہ نمبر 1 ہے اور دوسری ایبلٹی وہ نمبر 7 ہے. ڈسٹینس ان دونوں کا ڈفرینس ہوگا اور یہ کیا ہوگا؟ 1 minus 7 is equal to -6. And similarly 2 minus 8 minus 6, 7 minus 4, this is 3 because it's 7 minus 4. Likewise 5 minus 3 is 2, 3 minus 6 is -3, 6 1 is 5, 8 minus 2 is 6, and 4 minus 5 is -1. So you find out the distance between the two, اور اس کے بعد اس کا ڈسٹینس بھی جو ہوگا وہ ڈیویشنز کی ذرا برابر ہوگا اگر آپ اس کو سم اپ کریں گے، لیکن ہم اس کو سم اپ نہیں کریں گے. اب ہم اس کا اسکیئر لیں گے. تو دیکھیے کارسپونڈنگ جو اس کا ڈی اسکیئر ہے، ڈی اسکیئر -6 36 36 9 4 9 25 36 1، یہ سارا اس کا جو ہے ہم نے ڈی اسکیئر معلوم کر لیا اور اس کو ہم نے سم اپ کر دیا. یعنی ڈی اسکیئر کو سم ڈسٹینس کے اسکیئر کو ہم نے سم اپ کر دیا. اب ہم اسپیئرز میں رینک آرڈر کوریلیشن نکالیں گے. فارمولا آپ کو بتائیے، اور ایس از اکول ٹو 1 minus 6 سمیشن ڈی اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی این انٹو این اسکیئر -1. تو آپ اس کو اس کی ویلیوز ان پٹ کیجئے اور الٹیمیٹلی آپ کو کیا ملتا ہے؟ الٹیمیٹلی آپ کو ملتا ہے اس کا کوریلیشن، اسپیئرمینز رینک آرڈر کوریلیشن از -0.86. اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. -0.86. اب یہ آپ نے رینک آرڈر کوریلیشن معلوم کر لیا، -0.86. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ فگرز ہمیں آ گئیں. اب ہم اس کو جو ہے نا انٹرپریٹ بھی کریں گے بطور مارکیٹ ریسرچر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوریلیشن کافی اسٹرانگ ہے. 0.8 اینڈ ابو کوریلیشن از ویری اسٹرانگ کوریلیشن، بٹ اٹ از نیگیٹو، مائنس ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ایک ویریبل بڑھتا ہے تو دوسرا گھٹتا ہے. یعنی کہ جس برانڈ میں وائٹننگ ایبلٹی زیادہ ہے اس میں ٹوتھ ڈیکے جو ہے یا ڈیکے پریونشن جو ہے وہ کم ہے، اور جس میں ڈیکے پریونشن زیادہ ہے اس میں وائٹننگ ایبلٹی کم ہے. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. 2 judges were asked to rate 6 brands of tissue papers. Their ratings are given below. Find out the Spearman's rank order correlation between the ratings assigned by 2 judges. اور یہ ریٹنگز دی ہوئی ہیں، برانڈز ہیں GHIJKL، ریٹنگز ہیں 2 3 6 1 5 4. یاد ہے آپ کو کہ آپ اس کی ریٹنگ 1 اور 6 کے درمیان ہوں گی، کیونکہ ٹوٹل جو آبزرویشنز ہیں یا ٹوٹل برانڈز جو ہیں وہ 6 ہیں، اور دوسرے جج کی بھی جو رینکنگ ہے وہ اسی طرح سے ہوگی. اور اس سے ہم نکالیں گے رینک کا ڈفرینس ڈی اور پھر اس کا ڈی اسکیئر کریں گے. یہ ڈیٹا بھی سمپل سے ہے اور آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جی کی رینکنگ 2 اور 6، ایچ کی 3 اور 3، اور آئی کی 6 اینڈ 5. جس طرح سے ہے یہ ساری رینکنگ اس میں دی ہوئی ہیں. ہم نے ڈسٹینس معلوم کیا اس میں پہلی اور دوسری رینک کا، اور پھر ہم نے اس کا اسکیئر کر کے سمیشن کر دی. سمیشن کرنے کے بعد ہم نے اس کو فارمولے میں پٹ کیا، اور فارمولے میں ہم نے اسی طرح سے کہ آر اسپیئرمین از اکول ٹو 1 minus 6 سگما ڈی اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی این اسکیئر -1. فارمولا کیا ہے؟ اور ایس یعنی کہ کوریلیشن اسپیئرمین از اکول ٹو 1 minus
6 sigma d square divided by n into n square minus 1. اور ہم نے اس کی ویلیوز پٹ کی اور اس کو جب کیلکولیٹ کیا تو آنسر جو آتا ہے وہ -0.26 ہے. اور -0.26 کو ہم یوں انٹرپریٹ کریں گے کہ یہ بہت ویک ریلیشن شپ ہے اور یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یعنی دونوں ججز کا جو ریلیشن شپ ہے، جو رینکنگ ہے، وہ ٹھیک اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اور اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. وہ اس کو ہائی کر رہا ہے، وہ اس کو لو کر رہا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ کوریلیشن معلوم کرتے ہیں. آج ہم نے انٹروللی اسکیلڈ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کا کوریلیشن اور آرڈینل جو اسکیلڈ ڈیٹا ہوتا ہے اس کے کوریلیشن کی بات کی ہم نے. پہلے میں انٹروللی اسکیلڈ میں ہم نے پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن، جس کو کہ پیئرسن کوریلیشن بھی کہتے ہیں اور اس کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، وہ ہم نے معلوم کیا. اور اس کے بعد ہم نے رینک آرڈر کوریلیشن کی بات کی، جہاں ڈیٹا آرڈینل ہو اور جہاں ہم کوریلیشن رینکنگ کا، پیئرڈ رینکنگ کا معلوم کرنا چاہتے ہوں. یعنی ایک گروپ کس طرح سے اس کو رینک کر رہا ہے، دوسرا گروپ اس کو کس طرح سے رینک کر رہا ہے. تو ان دونوں کا کوریلیشن ہم نے معلوم کیا. اور کوریلیشن کو ہم اکثر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اس کا ایک سگنیفیکنس لیول بھی ہوتا ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے جب ہم ٹی ٹیسٹ پڑھیں گے. لیکن اس کی اسٹرینتھ اور اس کی ڈائریکشن کے بارے میں آپ نے آج پڑھا اور آپ اس کو اپنی مارکیٹنگ ریسرچ کے ڈیٹا انالیسز میں استعمال کریں گے. ڈیٹا انالیسز ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹاپک ہمارا اور ہوگا، اور اس وقت تک اللہ حافظ.